الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ووجدك عائلا فأغنى وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام إن الجنة تحت أقدام الأمهات صدق رسوله النبي الكريم یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پیاری بہنوں اور اسلام کے عظیم اور مقدس رشتے سے ہماری بیٹیوں اور ماؤں، جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، اس وقت سے ہی ان گنت مرد اور عورتیں اس روئے زمین پر آئے، اور ابھی نہیں معلوم کہ کب تک انسان اس دنیا پہ رہے گا اور کب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس روئے زمین پر دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے ان خوش نصیبوں کا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد وفا کا پیمان باندھا تو اسے پورا کر دیا۔ راہ میں تکلیفیں آئیں تو برداشت کیا، مشکلیں آئیں تو حوصلہ نہیں ہارا، پریشانیاں آئیں تو ہنس کے برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ اور ایک گروہ ہے ان لوگوں کا جنہیں ہم بد نصیب کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم نامراد کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا، اپنے مالک کا انکار کر دیا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی دعوت کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ یہی گروہ بد نصیبوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ دنیا بدلتی رہی، اس میں انقلاب آتے رہے، صدیاں گزریں، زمانے گزرے،
اور آج ہم 21ویں صدی میں داخل ہیں۔ قیامت کے قریب کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت انسان بھیجا ہے، اور آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل ہو کر اپنی خوش نصیبی کی تعریف لکھ رہے ہیں۔ یہی چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنا ہے، یہی آپ کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنی محبت سے جہاں ایک طرف مردوں کو نوازا، وہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اپنے پیار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطاؤں سے سرفراز کیا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات پڑھتے ہیں یا انجیل پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، یا ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں، اس کے لفظ لفظ کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اس کا لفظ لفظ سچا ہے، وہ جیسے آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا اسی طرح ہے، اسی طرح رہے گا، نہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی کرنے کی ہمت اور جسارت کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حمایت کے لیے اور اپنا جھنڈا اٹھانے کے لیے، اپنے پرچم کو بلند کرنے کے لیے مردوں کے ہاتھ قبول فرمائے، ان کا مال قبول فرمایا، ان کی جوانیاں قبول کی، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی نصرت کے لیے، اپنے دین کی اعانت کے لیے، اپنے دین کو کھڑا کرنے اور قائم کرنے کے لیے عورتوں کا بھی مال قبول فرمایا، عورتوں کے آنسو قبول فرمائے، ان کی قربانیاں قبول فرمائیں۔ اسلام کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہو، یا حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت موسیٰ تک ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس تک ہو، اور حضرت ادریس سے لے کر حضرت آدم تک ہو، اس میں آپ کو عورت چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو یا بیٹی کے انداز میں ہو یا وہ بیوی ہو، اس نے یقیناً دین اسلام کی ہر دور میں مدد کی ہے، اور تاریخ کے پنوں پر عورت کا سنہرا کردار اور اس کے کارنامے آپ کو جہاں تہاں نظر آئیں گے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا میں کوئی ولی ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو ماں کی ممتا سے محروم رہا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باپ کی شفقتیں تو نہیں دیکھیں، باپ کا پیار تو نہیں دیکھا، باپ کا سہارا تو نہیں دیکھا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے باپ کا وجود تو نہیں دیکھا، لیکن ماں کی ممتا ہمیشہ ان پر چھائی رہی، ماں کی باہوں میں انہوں نے جھولا جھولا۔ یہ کون ہے؟ یہ مریم ہے، جو تنہائی میں اپنے بیٹے کو لیے ہوئے ہے اور اپنی گود میں لے کر آئی ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سہارا اگر کسی کی شفقتوں نے دیا ہے، کسی کی محبتوں نے دیا ہے تو مریم۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی عالم دین، کوئی ولی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی ماں کی باہوں میں جھولا نہ جھولا ہو اور ماں کے سینے کی گرمی سے حرارت، تپش اور سوزش محسوس نہ کی۔ میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بہت وقت ہے اور پھر آپ حضرات کے سامنے زیادہ مجھے گفتگو بھی نہیں کرنی، مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیے آج سے تقریباً 14.5 صدیاں پہلے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا، اور جب غار حرا سے آپ قرآن مقدس جیسی امانت لے کر بوجھل قدموں سے کپ کپاتے جسم کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، اشک برساتی ہوئی آنسوں کو اس کے ساتھ جب آپ پہنچے ہیں تو وہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا۔ حضرت خدیجہ سامنے آئیں، اس لیے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے، یہ بات آپ نے پڑھی بھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ یہ عورت ہی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی نظروں نے سب سے پہلے نبوت کے چہرے کا دیدار کیا، اور یہی وہ عورت ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کے چہرے کا دیدار کیا۔ یہی وہ عورت ہے جس نے سب سے پہلے نبوت کو سہارا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر گھبراہٹ میں کہا
مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا کر سکون اور راحت عطا کر رہے ہیں، چین و اطمینان دے رہے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریکہ حیات سے جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں، جن کے 2 شوہر پہلے انتقال کر چکے ہیں، جو تجربات میں آپ سے بڑی ہیں، جب یہ کہا کہ خدیجہ آج کے اس واقعے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں اب زمین پہ رہ نہیں پاؤں گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب میری روح قبض کر لی جائے گی، تو حضرت خدیجہ آگے بڑھتی ہیں اور اپنے شوہر کو سہارا دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ غریبوں کے، آپ یتیموں کے ماوا اور ملجا ہیں، آپ مسکینوں کی دل کی دھڑکن ہیں، آپ کمزوروں کو کھلانے والے ہیں، آپ یتیموں کی پرورش کرنے والے ہیں، آپ باندیوں کو آزادی کا خواب دیکھنے والے ہیں، آپ سخاوت کرنے والے ہیں، آپ دریا دل ہیں، آپ فیاض ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ ظالموں کے ہاتھ سے طاقت چھین کر مظلوموں کو عطا کرنے والے ہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میں نے بڑوں سے سنا ہے، میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ کبھی ہلاک نہیں ہوتے۔ نبوت کی پشت پر سہارا دینے والی ذات ایک مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی ہے، اور تاریخ، سیرت، قرآن بیان کرتی ہے کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے، لہذا ایمان قبول کرنے والی اور نبوت کی تصدیق کرنے والی، لپک کے نبوت کا استقبال کرنے والی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پہلا اعلان اور پہلا نعرہ لگانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، صدیق اکبر کا نمبر تو سیکنڈ۔ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر آئے، دوست سے ملاقات بعد میں ہوئی۔ کتنی خوش نصیب ہے عورت، کتنی خوش نصیب ہے۔ اس سے اور آگے آئیے، جب مکہ میں امتحان ہوا مسلمانوں کا، اور امتحان غلاموں کا بھی ہوا، باندیوں کا ہوا، تو اس امتحان میں سب سے پہلے قربانی دینے والی، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب سے پہلے اپنی جان دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے مکے میں شہادت قبول کی، جن کی بہادری کے سامنے، ان کی عزم اور حوصلے کے سامنے ابو جہل کی جہالت نے جواب دے دیا۔ ہاں، مرد بھی شہید ہیں، نوجوان شہید ہیں، بچے بھی شہید ہیں، لیکن کسی کی شہادت بدر میں ہے، کسی کی شہادت احد میں ہے، کسی کی شہادت احزاب میں ہے، کسی کی شہادت کسی اور موقع پر ہے، لیکن مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے آگے بڑھ کر 70 سال کی ماں نے، 70 سال کی بوڑھی عورت نے، 70 سال کی عورت نے وہ شہادت دی ہے۔ اس شہادت کو دیکھ کر آسمان ہل گئے، زمین کپا اٹھی، اور اس وقت پتہ چلا کہ جاہل کیسا ہوا کرتا ہے۔ اس وقت پتہ چلا کہ ابو جہل کتنا بدبخت تھا، اس کے فعل پر اس کے ساتھیوں نے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا کہ تو نے ایک مظلوم اور بے سہارا عورت کو جس بے دردی سے قتل کیا ہے، اس کا انجام تجھے ایک نہ ایک دن بھگتنا ہوگا۔ یہ کام کبھی کوئی شریف انسان نہیں کیا کرتے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی اپنی قربانی دے کر قیامت تک کی تمام ماؤں کے سر پر عزت کا تاج سجا دیا۔ جہاں ایک طرف حضرت حمزہ کے ٹکڑے یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے آپ کی محبت میں جانیں دی ہیں، جہاں مرد اس پر ناز کریں گے، مرد اس پر فخر کریں گے، جعفر طیار پر فخر کیا جائے گا، عبداللہ بن رواحہ پر فخر کیا جائے گا، حضرت زید بن حارثہ پر فخر کیا جائے گا، حضرت خباب پر فخر کیا جائے گا، تو یہ سب بات کے دیوانے ہیں۔ سب سے پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والی حضرت سمیہ ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر کہیں گی کہ کوئی بھی شخص اپنی زبان کھول کر یہ نہ کہے کہ عورت مردوں سے پیچھے ہے یا عورت کی قربانی اسلام کے لیے کم ہے۔ سب سے پہلی قربانی حضرت سمیہ نے۔ اسلام کے گلشن میں اگر سرخی آئی ہے
اس میں ہریالی آئی ہے، اس کا چمن لہلہایا ہے، اگر ایک طرف اس میں مردوں کی قربانیاں شامل ہیں، چاہے وہ ان کے خون اور لہو کی ہوں، ان کے پسینے اور ان کی محنتوں کی ہوں، اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں برابر کی شریک ہر دور میں اور ہمیشہ رہتی۔ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، آج آپ اپنی خوش نصیبی پر ناز کیجئے اور فخر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا دم بھریے کہ دور حاضر میں جب شیطان نے پوری طرح، ابلیس نے پوری طرح عورت کو اپنا جال بنا کر نظام اسلام کو مٹانے کے لیے، اخلاق برباد کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کو ہم سے چھیننے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم سے جدا کرنے کے لیے عورت کا استعمال شروع کیا، تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرما لیا کہ شیطان کی چنگل سے اور شیطان کی دسترس سے آپ کو محفوظ کر سکے۔ چہر دیواری میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے، یہ قلعہ ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ عورتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہ کر کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائیں اور کس طرح انہوں نے وہاں رہ کر کے دین کی خدمات انجام دی، وہ بعد میں ذکر کروں گا۔ پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غریب پایا، آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ کے پاس دولت نہیں تھی، آپ کے پاس ثروت نہیں تھی، آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے کہ تو آپ یتیم تھے، 6 سال میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال میں دادا رخصت ہو گئے، والد تو پہلے ہی آپ کی آمد سے پہلے ہی چلے گئے، آپ کو یتیم پایا، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اشارہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف، جس وقت حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں اور جس وقت وہ آپ کے عقد میں آئی ہیں، آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آج کے بعد حرم میں جا کے آپ اعلان کر دیں کہ اب آپ غریب نہیں، ابو سفیان سے کہہ دیں، ابو جہل سے کہہ دیں، امیہ اور عتبہ سے کہہ دیں آپ جا کر اب میں غریب نہیں رہا۔ مکے کی امیر ترین عورت، مکے کی مالدار اور رئیس ترین عورت، جس کے قافلے تجارت کے ملک شام اور یمن جاتے رہے ہیں، وہ آج میرے نکاح میں ہے، اور ان سے کہہ دیجئے جا کر، ان سے کہہ دیجئے کہ اب غریبوں کے لیے دسترخوان لگے گا، اب یتیم میرے دسترخوان سے پیٹ بھر کر جائیں گے، اب میں بیواؤں کو کپڑے پہناؤں گا، اب میں کمزوروں کا سہارا بنوں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اب غربت کا احساس ختم کر دیجئے، اب غریبی کا احساس بھول جائیے، یہ سونا جو میرے پاس زیور کی شکل میں ہے وہ آپ کا ہے، یہ غلام جو میں لے کر آئی ہوں یہ آپ کا ہے، یہ باندی آپ کی ہے، یہ گھوڑے آپ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی آپ نے، یہ سارا مال آپ کا ہے اور آپ کے قدموں میں نچھاور ہے۔ 25 سال کا یہ نوجوان جس پہ 15 سال کے بعد نبوت کا تاج سجایا جانا ہے، مکے کا تاجر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے کس طرح پایا اور کس طرح آپ کو ہم نے پھر غنی کر دیا۔ حالانکہ اس غنی سے اشارہ مفسرین کا دوسری جانب بھی ہے، دل کا غنا بھی اس سے مراد ہے، علم کا غنا بھی مراد ہے، ہدایت کی غنا بھی مراد ہے، لیکن ہاں یہ اشارہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ کو حضرت خدیجہ کے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار کر دیا۔ ایک طرف حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترنے والی آپ کی چچی ہے، ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل ہے۔ دیکھیے قرآن نے حضرت خدیجہ کا بھی تذکرہ کیا اور اس کا بھی تذکرہ کیا۔ خدیجہ نے اپنا مال آپ کے قدموں پر نچھاور کر کے، آپ کی ذات اقدس پر مال کو لٹا کر کے، آپ کی منشا اور مراد کو سمجھ کر خرچ کر کے دنیا میں بھی عزت کما لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات بنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے رضامندی کر اپنی عظمت کا پروانہ لکھوا لیا۔ قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا،
تب تک حضرت خدیجہ کا نام آئے گا. اور ایک طرف وہ عورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کاش یہ عورت اپنے بھتیجے پر ایمان لے آتی, کاش یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال پیش کر دیتی, مگر اس نے ابو لہب کو اکسایا اور ابو لہب کو اکسا کر یہ کہا کہ میرے شوہر, میرے دل میں مال کی محبت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو روکنے کے لیے, ان کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے, ان کی دشمنی میں اگر تیرا مال ختم ہو جائے گا تو میں نے اپنے گلے میں جو زیور پہن رکھا ہے, میں نے اپنے گلے میں جو سونے کا ہار پہن رکھا ہے, جو سونے کا لاکٹ اور چین پہن رکھی ہے, اسے بیچ کر بھی محمد کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی, ڈٹے رہنا. یہ کیسی بدنصیب عورت تھی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر والی آیتیں تھیں. تبت یدا ابی لہب, اس پوری صورت میں خالی ابو لہب کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, ابو لہب کا مال اور کمائی اس کے کام نہیں آئی, مال اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب, ساتھ میں اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے, وہی بیوی جو لکڑیاں چننے والی ہے. سیصلی نارا ذات لہب, ابو لہب بھی آگ میں جائے گا بھڑکنے والی, اور اس کی بیوی بھی آگ میں جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد, یہ گلے میں اس کے بٹی ہوئی رسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رسی کا کیوں تذکرہ کیا گیا, اس لیے کہ وہ اپنا گریبان پہ ہاتھ ڈال کر اپنے شوہر سے کہتی تھی, اس زمانے کی عورتوں سے کہتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا ہے کہ میرے گلے میں جو یہ ہار ہے چاہے یہ بک جائے, اس کی قیمت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ لگا دینا. بار بار اپنے زیور کی طرف اشارہ کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی زیور ہم نے اس کے گلے کا توق بنا دیا ہے, اسے ہم نے دنیا میں بھی اس کی موت کا سبب بنایا. بعض مفسرین نے یہی لکھا کہ اس کے گلے میں جو وہ رسی تھی, جو اس کے اوپر لکڑی کا بوجھ رکھا ہوا تھا, ایک دن وہ اس کے گلے میں پڑی اور اسی سے پھانسی کا پھندا لگ کے مر گئی. اور بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا دنیا کے اعمال کے مطابق ہے, لہذا اس نے جس سونے کی زیور کی طرف اشارہ کیا تھا, کل قیامت میں یہی اس کی سونے کی چین, یہی اس کے سونے کی زنجیر آگ کی زنجیر بنا دی جائے گی, اور قیامت میں اس کے گلے میں آگ کی زنجیر پڑی ہوئی ہوگی. آگ کا ہار اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا. جیت کہا ہی اسے جاتا ہے جس گردن میں زیور ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن کا اعلان کیا کہ تیری گردن ہم نے ناپ لی ہے, تیری موت بھی اسی کے ذریعے ہوگی, اور کل جہنم کے اندر تو اسی ہار کے بدلے میں توق پہنے گی جو تیرے گلے کو جلاتا ہے. یہ خوش نصیب اور وہ بد نصیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی آپ نے کوئی نکاح بھی نہیں کیا, اور جس دن حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا پورے سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. کہ مکہ میں 2 سہارے تھے آپ کے لیے, باہر کی دنیا میں تو ابو طالب کی پشت, ان کی حمایت, ان کی نصرت اور مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشتیبان بنی ہوئی تھی. اور جب آپ باہر سے تھک کر آتے, جب لوگوں کے تانے سن کر آتے, جب الزامات کے پتھر آپ سہ کر آتے, اور جب آپ گھر میں چکنا چور ہو کر آتے, جب آپ کے چہرے پر مایوسی ہوتی, تو حضرت خدیجہ کا سہارا آپ کے لیے کافی ہوتا. یہ مالی سہارا بھی تھا, یہ حضرت خدیجہ کے لفظوں کا سہارا بھی تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قربانی دی ہے, اس قربانی کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے, روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے. کوئی مہمان آتا تو آپ حضرت خدیجہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے. جب کوئی آپ کی ملنے والی سہیلی آتی تو آپ اس کا اکرام اور اعزاز کرتے, اور آپ بار بار حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے. ایک دن آپ حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی زبان سے نکل گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جب دیکھیے, آپ کا جب بھی موقع ہوتا ہے اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی, آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں, کبھی بھولتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تمازت کے آثار آ گئے اور غصہ سے چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا عائشہ
عائشہ تم تو اس وقت ہمارے نکاح میں آئی ہو کہ جب ہمارے دیوانے اور مستانے پروانوں کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. مجھے خدیجہ نے اس وقت سہارا دیا ہے جس وقت مکہ میں کوئی سہارا نہیں تھا. اس کے بازو نے مجھے اس وقت ڈھارس بندھائی ہے جب کوئی مجھے ڈھارس بندھانے والا نہیں تھا. اس لیے آئندہ کبھی یہ مت کہنا کہ خدیجہ کا نام آپ اپنی زبان پر نہ لیں. یہ وہ مکے میں میرا وہ سہارا تھا اور سارے سہارے ٹوٹ چکے تھے. میں تھک کے چور کے ہار کے جب گھر میں آتا تو گھر کا سکون خدیجہ کے ذریعے مجھے ملتا. غزوہ بدر میں وہ احد میں جو مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر آئے ان میں آپ کے داماد بھی تھے ابو العاص حضرت زینب کے شوہر. فیصلے کے بعد یہ طے پایا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. ظاہر حضرت زینب کے شوہر تھے. حضرت زینب نے مکہ مکرمہ سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ہار بھیجا. جب وہ ہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اسے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھیں اشکوں سے ڈبڈبانے لگی. صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیگی پلکوں کے ساتھ گیلی آنکھوں کے ساتھ کہا میرے صحابہ اصولی طور پر تو ابو العاص کا بھی فدیہ لیا جانا چاہیے. میں بتاؤں تمہیں میں کیوں رویا ہوں. اس ہار کو دیکھ کر مجھے آج خدیجہ کی یاد آ گئی. اس لیے کہ خدیجہ نے تحفے کے طور پر اپنی بیٹی زینب کو ہار دیا تھا. اے صحابہ میں تم سے کہتا ہوں یہ نشانی ہے خدیجہ کی میری بیٹی کے پاس. اگر تم سب کی رائے ہو, اگر تم کا مشورہ ہو تو ابو العاص کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. اس ہار کو میں اپنی بیٹی کے پاس بھیج دوں تاکہ یہ نشانی اور علامت ماں کی اس کے پاس رہے. صحابہ کی ہچکیاں اور چیخیں نکل گئیں اور کہا اللہ کے رسول آپ پر ہماری جانیں قربان ہیں, آپ پر ہمارا لہو اور ہمارے ماں باپ قربان ہیں. ایک ہار نہیں, اگر ساری دنیا کے سونے کے آپ مطالبہ کرتے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار تھے. آپ اس ہار کو واپس کرتے. کتنی خوش نصیب ہے یہ عورت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لیکن بہنوں اور بیٹیوں یہ سعادت قربانیوں کے بعد آئی, تکلیفیں سہنے کے بعد آئی, مال نچھاور کرنے کے بعد آئی. ایک عورت ام جمیل ہے, آپ کی پڑوسی ہے, آپ کے نزدیک رہتی ہے, وہ اسی زندگی میں بد نصیب ہو گئی. وہ اسی زندگی میں جہنم کا ایندھن اور ڈاٹ بن گئی. وہ اسی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرتوں کا مرکز بن گئی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑ کر آپ پر قربان ہو کر جنت کی حور بن گئی, بلکہ حوروں سے بھی اونچا مقام ہو. یہی زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج بھی موجود ہے. صرف آپ کے جسم نے ہم سے پردہ کیا ہے. آپ کی روح آج بھی موجود ہے, آپ کی تعلیمات موجود ہیں, آپ کا لگایا ہوا دین اسلام کا درخت آج بھی موجود ہے, آپ کا لگایا ہوا گلشن آج بھی موجود ہے, آپ کا لایا ہوا دین آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود ہے یہ دین. لہذا کچھ لوگوں نے آج اس دین کو سہارا دینا اس لیے بند کر دیا ہے کہ اس دین کو سہارا دینے پر ان کی دنیا کم ہوتی نظر آ رہی ہے, ان کی دنیا مٹی نظر آ رہی ہے, انہیں دنیا کا حصول نظر نہیں آ رہا ہے. لہذا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ایسا ہی منظرنامہ اس وقت پیش آیا تھا کہ جب حضرت آمنہ کے پہلو میں آپ لیٹے ہوئے ہیں اور قبیلہ بنو سعد کی بہت ساری عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے آئی ہوئی ہیں, اپنا محنتانہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں. امیروں کی اور مالدار عورتوں کی نظریں کسی مالدار بچے پہ پڑ رہی ہیں, کسی امیر کے بچے پر پڑ رہی ہیں. جب حضرت عبداللہ کے وہ گھر میں داخل ہوتی, آمنہ کے پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے ہوتی, وہ پوچھتی اس کے باپ ہیں, کہا نہیں باپ تو اس کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کے گھر کی غربت دیکھ کر, ان کے چھت کی حالت دیکھ کر اور معمولی سادگی دیکھ کر
عورت آپ کو چھوڑ کر چلی گئی. حلیمہ خود یہ کہتی ہیں کہ بنو سعد کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہ کی گئی ہو، مگر کسی نے بھی آپ کو گود نہیں اٹھایا. آخر میں حلیمہ رہ جاتی ہیں، اور جب ان کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، وہیں امیروں کا بچہ کوئی نہیں مل پاتا، تو اپنے شوہر کے پاس آ کر کہتی ہیں میرے شوہر تم ناراض نہ ہو تو میں اس یتیم بچے کو گود لے لوں، اگر تم مجھے نہ ڈانٹو تو میں اس یتیم بچے کو اپنا بیٹا بنا لوں، اگر تم ناراض نہ ہو تو میں اپنا دودھ اسے پلا دوں. ان کے شوہر نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لا باس علیہ تھی، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، عسى الله ان ينفعنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچائے، عسى الله ان يجعل فيه برکہ، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت کو رکھ دے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میرے دل میں محبت جاگی اور میں نے کہا کہ میں اس بچے کے پاس ضرور جاؤں گی، اسے گود لے کر رہوں گی. خود یہ کہتی ہیں کہ وہ زمانہ قحط کا زمانہ تھا، وہ زمانہ بھوک کا زمانہ تھا. میری گود میں جو میرا اپنا بچہ تھا وہ بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا رہتا اور اس کے روتے ہوئے مجھ سے بھی سویا نہیں جاتا، اس لیے کہ اس قحط کی وجہ سے ہمارے سینوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، ہماری بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے اور ہماری آبادیاں اجڑ چکی تھیں. یہ قحط کا زمانہ تھا، لیکن میں نے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹایا ہے اور آپ کو گلے سے لگایا ہے، بس مجھے ایسے لگا جیسے میرا سینہ دودھ سے بھر گیا ہو. سینہ نہ ہو بلکہ وہ دودھ کا چشمہ ہو، سینہ نہ ہو بلکہ وہ دودھ کا اس میں فوارہ روشن ہو گیا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھ میں توانائی اور تازگی آئی اور میں اونٹنی پہ سوار ہو کے جب چلی ہوں تو میری اونٹنی نے آج تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ عورتیں بنو سعد کی حیرت سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ حلیمہ سعدیہ ہے جو اب ہم سے آگے نکلے چلی جا رہی ہے. اونٹنی نے اب تیز تیز ڈگوں سے چلنا شروع کر دیا ہے، جو ابھی تک سب سے لازم تھی وہ آج سب سے تیز جا رہی ہے. اور کیوں نہ جاتی، آج اونٹنی اتنی خوش نصیب تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں کیا معلوم میں حلیمہ کی اونٹنی ہوں. نہیں، اب حلیمہ کی تقدیر بدل چکی ہے، اس کی قسمت کا ستارہ جاگ چکا ہے، اس کا سورج اب آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے. حلیمہ کی قسمت جاگی ہے، میری بھی قسمت جاگ گئی ہے، اور اس اونٹنیوں کے تھن میں بھی دودھ اتر آیا. حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگ گئی. چند دنوں دودھ پلا کر جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیمی کی حالت میں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ میں سے بعض میں پڑھی ہوگی یہ حدیث اور بعض میں نہیں پڑھی تو بعد میں پڑھ لیں گی. بدا اسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام جب شروع ہوا، اس کی جب ابتدا ہوئی تو غریب تھا. غریب کے معنی تو وہی ہیں جو ہمارے ہندوستان میں غریب کے ہوتے ہیں، اور یہ غریب کے معنی وہی ہیں کہ وہ اجنبی تھا. غریب اجنبی ہی ہوتا ہے، وہ کون پہچانتا ہے؟ یہ غریب کے معنی مسافر کے بھی ہوتے ہیں، مسافر کو بھی کوئی نہیں پہچانتا. جب اسلام آیا تو اسلام کے ماننے والے بالکل اجنبی تھے، غریب غربا تھے. سمیہ جیسی باندی، عمار بیٹے، یاسر ان کے شوہر، ادھر حضرت بلال، چند کمزور لوگ تھے، ام ایمن، زید بن حارثہ. ابتدا میں اسلام کے ماننے والے بالکل غریب. تو اسلام جب شروع ہوا تو غربت کی حالت. امیر ترین لوگ تو نہیں آئے، سہیل ابو سفیان تو فتح مکہ تک نہیں آئے. امیہ اور ابی بن خلف نے تو جان دے دی، مر گئے، لیکن اسلام کے نزدیک تک نہیں آئے. چند تاجروں کو چھوڑ کر امیر ترین لوگ نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ لاسٹ میں بالکل ابتدا والی پوزیشن ہو جائے گی، اسلام کے ماننے والے اجنبی کہلائیں گے، اس طرح اس وقت کہلا رہے تھے. اس وقت بالکل اجنبی تھے. یہ لوگ سمجھ سے کٹ چکے ہیں، معاشرے سے کٹ چکے ہیں. یہ کون سی تہذیب کے ماننے والے ہیں؟ آج بھی دیکھ لیجیے، وہ بیٹی جو پردہ کر رہی ہو، وہ بہن جو برقع اوڑھ کر نکل رہی ہو، وہ جو اپنی پرانی تہذیب پر ہو، آج سماج اور معاشرے کی نظروں میں وہ کٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ بالکل علیحدہ لوگ ہیں. لیکن کٹ جائے اس سے کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے ہیں. یہ خوشخبری انہیں کون دے رہا ہے؟ انہیں کسی ملک کا پریزیڈنٹ نہیں، انہیں کوئی بادشاہ نہیں، امریکہ کا صدر یا برطانیہ کا صدر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم کا تاجدار، جس کے اشاروں پر جبریل اتر رہے ہیں، جس کی خوشی سے
جنت میں چل رہی ہے، جس کے غصے سے جہنم بھی تھرا رہی اور کنپ رہی ہے، وہ دو عالم کے سائیدار جن کی شفاعت کبریٰ کے لیے میدان قیامت میں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی نظریں ایک ہی ذات پر ٹکی ہیں، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ وہ گنبد خضرا سے آج بھی بشارت دے رہے ہیں، اور کل بھی مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جب اسلام اجنبی ہو جائے، جب اسلام پر چلنا اجنبیت کہلائے، جب یہ لوگ بالکل بے سہارا اور بے آسرا ہو جائے، تو اس وقت میں کہتا ہوں فطوبی للغرباء، ان کے لیے بشارت اور خوشخبری۔ ہم ہیں وہ خوش نصیب جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بشارت ملی۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف جگہوں پر مومن گھروں میں پیدا کیا، اس کی کبھی فکر مت کیجیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ منتخب کر کے چھانٹ لایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو اور آپ کے سینوں میں رکھے ہوئے اس قلب کو نور نبوت سے بھرنے کا فیصلہ کر لیا، اس میں توحید کا چراغ جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی زبان پر اللہ نے اپنے نبی کا کلام جاری کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امانت، اس امانت کو اللہ رب العزت نے کل پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن پہاڑوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ وہ امانت جس کو زمین نہ تھام سکی، وہ امانت جسے آسمان برداشت نہ کر سکا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں اس وقت رکھ دیا ہے۔ آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بھائیوں کی تربیت کریں، اپنے شوہروں کے ایمان کی تکمیل کریں، اپنے والدین کے لیے سہارا بن جائیں۔ اور اس وقت روئے زمین پر جو باطل قومیں ہیں، جن کے لیے کفر کی عورتیں دوڑی پھر رہی ہیں، جس کے لیے کافروں کی عورتوں نے رات اور دن ایک کر دیا ہے، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی صبح شام کو ایک کر دیں۔ میں نے کئی مقام پر کہا، اور بہنوں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ آج اسلام کو مٹانے کے لیے، آج ہماری بہنوں سے پردہ اور غیرت چھیننے کے لیے، آج ہماری حیا کو ہم سے لے جانے کے لیے یہودیوں کی عورتوں نے اپنے گھروں سے قدم باہر نکلے ہیں۔ پچھلی امریکہ کی ایک عورت ہے جس کا نام کنڈیلا رائز ہے، جسے کالی جادوگرنی کا نام دیا تھا پوری دنیا نے، اس نے صبح شام اپنی برباد کر ڈالی، کبھی اس ملک میں ہے، کبھی اس ملک میں ہے، کبھی اس حکمراں کو دھمکی دیتی ہے، کبھی اس حکمراں کو دھمکی دے رہی ہے، کبھی یہاں بے حیائی کے نتنے نرالے انداز اختیار کر رہی ہے۔ یعنی آج عیسائیوں کی عورتیں بھی سر سے کفن باندھ کر اپنے چین و آرام کو تج کر اور تیاگ کر، اور ہلیری کلنٹن ہے جو کلنٹن کی بیوی ہے، وہ وزیر خارجہ ہے امریکہ کی، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کا صرف ایک کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف دنیا بھر میں اپنا رول نبھائے۔ ان کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کہ اس وقت ان کی عورتوں نے اپنے گلے میں صلیب پہن کر پوری دنیا کا دورہ کیا تھا، اسلامی مجاہدین کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اے بیٹی اور بہنوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حیا کی چادر پہن کر، آپ اپنے سر پہ نقاب لگا کر، آپ اسلام کی سچی نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی۔ کل بھی صحابہ اور صحابیات نے اسی طرح، آج ہر طرح کی آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ جب کوئی واقعہ ہم پڑھیں تو اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو لے کر احزاب پہ نکلے ہوئے، اور وہاں حسان بن ثابت کو قلعے پہ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے شیطان منصوبے بنا رہا ہے۔ ہماری عورتیں کتنی چاپت چوبند ہونی چاہیے، ان کے لیے ایک کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا، آپ کی پھوپھیوں کا۔ ایک یہودی جاسوسی کرتا ہوا آیا، اس کا باہر ابو سفیان کے لشکر سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ اندر سے یہودی عورتوں پہ حملہ آور ہو جائیں، صحابہ کے حرم اور صحابیات پہ جب یہ حملہ کریں تو صحابہ پیچھے سے اپنی عورتوں کا دفاع کریں گے یا خندق پہ رکھیں گے، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچے۔ بہنوں سوچو اور سنو، صرف ایک عورت کی دانشمندی نے، اس کے حوصلے نے، اس کی ہمت نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا، پوری جنگ کی فتح کا چہرہ۔ حالانکہ تاریخ اگر لکھے گی تو تاریخ میں چہرہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے گا،
آپ کے صحابہ کے نام آئے گا، علی مرتضیٰ کی بہادری کا نام آئے گا، لیکن اگر اس کے پس پردہ دیکھیں تو پوری جنگ کو پانسا پلٹنے میں ایک عورت کا کردار ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی قلعے کے باہر چکر کیسے لگا رہا ہے یا پھر تانگ چھانک کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے حسان بن ثابت سے کہا، اے حسان بن ثابت، مجھے اس آدمی کی نظروں میں غداری جھلک رہی ہے، اس کی نظروں سے مجھے خوفناک آواز آ رہی ہے، لہذا اے حسان تم ذرا اس سے دفاع کرو اور اس کے بعد جاؤ۔ حضرت حسان پھر شاعر تھے، کہا کہ میں اتنی جرأت و بہادری نہیں دکھا سکتا، اگر میں اس لائق ہوتا تو میں خود خندق کھود رہا ہوتا۔ جب حضرت صفیہ نے ان کا یہ جواب سنا تو روایات میں آتا ہے کہ خود گئی، انہوں نے خیمے کا ایک ڈنڈا اٹھاڑا اور ڈنڈا اٹھاڑ کر اس قلعے کی دیوار کے پیچھے سمٹ گئی، اور جیسے ہی یہودی آیا تو تاک کر اس کے سر پہ زور سے مارا، تو اس کے بعد اسے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور پیدر پہ اس کے ڈنڈے لگا کر یہ بتایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی پھوپھیاں یہاں اکیلی ہیں، اور تو ان کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈال سکے گا؟ یہ جنگ کا پانسا پلٹ دے گا، یہ اندر سے غداری کر کے ہی کرے گا، جا تیرا سفر ہم نے جہنم کی طرف کر دیا ہے۔ حسان بن ثابت سے کہا کہ میں تو عورت ذات ہوں، اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لہذا جاؤ اس کا اسلحہ اتار کے لے آؤ۔ کہا مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کے اسلحے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب بنو قریظہ کو یہ پتہ چلا کہ ان کی عورتیں بھی اتنی چاق و چوبند ہیں، اتنی گہری ان کی نظر ہے اور اتنی حوصلے اور ہمت والی ہیں، تو پھر انہیں آئندہ قلعے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے نام لکھا جائے گا پتہ کیسے؟ اگر حضرت صفیہ یہ ہمت نہ کریں، اگر حضرت صفیہ اس کے ارادوں کو نہ پاڑ لیں اور یہ اقدام نہ کریں، تو پھر وہ مرحلہ نہیں آتا جو احزاب کی فتح کرتا ہے، اس میں دشواریاں پیش آتی۔ کل اس طرح سے عورتیں ہمت اور حوصلے جرأت والی تھی، وہ خوش ہوتی کہ وہ کل میدان قیامت میں شہید کی ماں کہلائیں گی، وہ شہید کی بہن کہلائیں گی، اور شہید کی بیوی کہلائیں گی۔ عیسائیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں پسپا ہوتے ہوتے پیچھے ہٹنے لگی۔ خالد بن ولید جیسے جرنیل ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جیسے جرنیل موجود ہیں اس جنگ میں، رومیوں سے عیسائیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک بار عیسائیوں نے اتنا فنن حملہ کیا کہ صحابہ کو پسپا ہوتے ہوتے پیچھے جانا پڑا، اور جہاں عورتوں کے خیمے تھے ان عورتوں کے خیموں کے نزدیک تک پہنچ گئے۔ جب عورتوں کے خیموں کے نزدیک پہنچے تو اندر سے آواز آئی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے پاس جا کے پناہ حاصل کر لیں گے تو یاد رکھنا تمہاری موت یہودیوں کی عیسائیوں کی تلواروں سے تو نہیں، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں اور بہنوں کے ہاتھوں سے ہو جائے گی۔ ہم بزدلوں کی بہن بننا گوارا نہیں کریں گے، ہم بزدلوں کی بیٹی بننا گوارا نہیں کریں گے۔ اور سب نے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا لیے اور للکار کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر تم جان نہیں دے سکتے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان نہیں دے سکتے؟ روایات میں لکھا ہے کہ اس وقت ابو سفیان کی بیوی ہندا اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے، اور ابو سفیان کیا ہوا تمہیں؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو کئی بار گئے ہو، اب تم بہادری کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ اپنے بیٹے میرے معاویہ کو للکار کر کہہ رہی ہیں، معاویہ کہاں ہو؟ کیوں پیچھے کی طرف آ رہے ہو؟ جب انہوں نے حوصلہ بڑھایا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے جنگ کو فتح کرنے کے لیے ٹکڑیوں کو قبیلوں میں بانٹ دیا کہ دیکھیں کہ کون قبیلہ کتنی بہادری کرتا ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہاں کس قبیلے نے کتنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس وقت اکرمہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کر ابو جہل کے بیٹے نے لوگوں سے یہ کہا، کون ہے جو موت پر میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر لے؟ یہ ان کی آواز پر ان کے قبیلے کے 400 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی۔ اکرمہ ان 400 کو لے کر عیسائیوں کی صفوں کی طرف آگے بڑھے، ایک کے بعد ایک قتل ہوتا چلا گیا، لیکن دشمن کا جو دیوار جو لوہے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی تھی اسے توڑ کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 400 کے 400 میں سے یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اخیر میں اکرمہ کے اتنے زخم تھے کہ زخموں کی تاب نہ لائے، لڑکھڑا کے زمین پر گرے، اور جب وہ زمین پر گرنے کو ہوئے تو خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں ان کو تھام لیا۔ اس وقت انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا
اے خالد بن ولید، ابو جہل کے بیٹے کے لیے گواہ رہو، باپ تو رسول اللہ کی مخالفت پہ گیا لیکن تم گواہ رہنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان دی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دی ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتا دینا، ان سے یہ کہہ دینا کہ بنو امیہ کے شہزادوں نے بستروں پر جان نہیں دی بلکہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے ہم نے جان دی۔ یہ کس کا جذبہ تھا، یہ کس کا جوش تھا جو کام کر رہا تھا؟ یہ ان کی بہنیں اور مائیں اور عورتیں تھیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کیا تھا، اللہ رب العزت سے سودا کیا تھا۔ بہت سارے واقعات تھے بہنوں، میں صرف اس لیے حاضر ہوا کہ آج بڑی ضرورت ہے عورتوں میں دین آ جائے تو پورا گھر دیندار ہو جائے، اور جب فیملی صحیح ہو جائے گی تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا، اور جب معاشرہ صحیح ہوگا تو پورا ملک صحیح ہو جائے گا۔ جب ہمیں گھر سے سہارا ملے، بیوی صبر کا درس دیتی ہو، حرام سے بچانے والی ہو، تو پھر شوہر کو مشکل نہیں ہوتی۔ جب ایک روٹی شوہر و بیوی دونوں توڑ کر کھا لیں اور یہ کہیں کہ ہم آدھا پیٹ رہیں گے، ہمیں حرام کے لقمے استعمال نہیں کرنے، تو پھر بچوں کی اسی طرح تربیت ہے۔ سب سے پہلی گود ماں کا مدرسہ، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا، آؤ ذرا دیکھو اکیلی عورت ہے، آج تو ہم سب اجتماعی رہ رہے ہیں، ایک تنہا اکیلی عورت، نہ کوئی دل بہلانے والا، نہ کوئی سہارا دینے والا، نہ پانی کا چشمہ، نہ کوئی کارواں، نہ کوئی قافلہ، نہ چھت، کچھ بھی تو نہیں۔ عرب کا صحرا، دور تک رات کا سناٹا، خوفناک جانوروں کی آوازیں، ایک معمولی سا کوشا، ایک بہت مختصر سا پانی کا ایک مشکیزہ، ساتھ میں ننھا سا لخت جگر۔ اسماعیل، کیا عالم ہوگا اسماعیل کے حسن و جمال کا، کیا عالم ہوگا ان کی معصومیت کا، وہ کیسا پاکیزہ بچہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ذبیح اللہ کا خطاب ملنا ہے، جس کے ہاتھوں حجر اسود کو لگنا ہے، جس کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر ہونا ہے، جس کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے۔ اس لال کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن اکیلی عورت ہے، تنہا ہے، اپنے بیٹے کی کس طرح پرورش کرتی ہے، کس طرح نگہداشت کرتی ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر اور جھولی پھیلا کر دعا مانگتی ہے کہ اس کے آنسو ٹپکنے سے پہلے اس کا 7واں چکر پورا ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچے کے پیروں کے نیچے سے زمزم شروع کر دیتا ہے۔ اور کیا آواز تھی جو صحرا میں گونجی، اور پانی سے ڈپٹ کر کہا زمزم، ٹھہر جا، آگے مت بڑھ۔ وہ چشمہ وہیں ٹھہر گیا، کنواں وہیں پر رہ گیا۔ رسول پاک نے فرمایا اگر ماں حاضرہ زمزم کو رکنے کے لیے نہ کہتی، اگر ماں زمزم کو ٹھہر جانے کے لیے نہ کہتی، یہ چشمہ پوری دنیا میں نہریں بن کر ندی بن کر بہہ جاتی۔ جب 8-9 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اسی بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے تو قرآن بیان کرتا ہے سورہ والصافات میں اس کے تذکرہ آپ پڑھیے، فَأَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ یہ کون ہے جو باپ کو نصیحت کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو باپ کو مشورہ دے رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ابا جان افعل ما تؤمر، وہ کر گزریے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دیا ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی نہیں کی، اپنے بیٹے کے ساتھ چھین جھپٹ نہیں کی۔ یہ معصوم رخت جگر چھری کو دیکھ کر بھاگا نہیں، اس کی ہچکی اور سچکی نہیں نکلی، اس نے تو یہ خود لیٹ گیا۔ وہ اسلمہ، دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اور اپنے ابا سے یہ کہتا ہے کہ ابا جان جس وقت آپ مجھے ذبح کریں تو آپ اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت، کہیں میرا پیار، کہیں میرے تنہائی اور اکیلا ہونا آپ کے عشق اور محبت میں رکاوٹ بن جائے۔ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجیے تاکہ سجدے کے بل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی دوں۔ ابا جان جاتے ہی امی کو مت بتانا، ماں کو مت بتانا کہ میں تمہارا بیٹا ذبح کر کے چلا آیا ہوں۔ اپنے باپ کو یہ معصوم ننھا سا لخت جگر نصیحتیں کر رہا ہے، تاریخ دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے منظر کو قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب، یہ حسن
آداب، یہ اخلاق کس نے سکھائے؟ اسی کو تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ مکتب تو تھا نہیں وہاں، یونیورسٹی تو تھی نہیں، ادارہ تو کوئی تھا ہی نہیں، مدرسہ تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ ماں نے اپنی نظر سے بچے کو تعلیم دی تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ فرزند ہونے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا باپ کی عظمت؟ کس نے بتایا ابراہیم کا مقام؟ کس نے بتایا یہ ماں نے بچے کی تربیت؟ ایسی تربیت آج کی مائیں کرنے لگیں تو آج بھی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا اور باطل کو کوئی جرأت نہیں ہوگی کہ ہم سے کچھ کہہ سکے، کچھ نہیں کہہ سکے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ لکھا ہے، دیکھیے کس طرح تعبیر لیتے ہیں۔ آج ہمارے اللہ نہ کرے روز زمین پر جو حالات آتے ہیں ہم اسے کس طرح پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کو حجاج بن یوسف کی فوجوں نے گھیر لیا مکہ مکرمہ میں، آپ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی، چاروں طرف سے سنگباری ہو رہی ہے، پتھر برس رہے ہیں۔ حجاج کا خط آتا ہے کہ اگر تم زندہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تو میں جنگ بند کر دوں گا، تمہیں زندگی بھی دے دوں گا۔ اس وقت وہ اپنی ماں کو خط لکھتے ہیں یا ماں کی خدمت میں جاتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ حضرت صدیق اکبر کے نواسے، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کی بہن۔ ماں اس وقت بوڑھی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، بڑھاپا ہے۔ کہا ماں تم سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹے موت اپنے وقت پر آئے گی، اس کا ایک وقت لکھا ہوا ہے اور تجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ تیری رگوں میں صدیق اکبر کا خون ہے، تو زبیر بن عوام کی اولاد ہے، تجھے اپنے ماں کا مقام نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم نے تجھے دودھ اس لیے نہیں پلایا کہ تو ظالم کی چوکھٹ پہ سر جھکا دے، تو ظالم کے سامنے اپنے قدموں کو لڑ کھڑا دے، نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ بیٹے یہ بتا، اگر آج تو نے معافی نامہ لکھ دیا اور معافی کا قلم چلا دیا اور تو حجاج کے گرفتار ہو گیا، پھر کتنے دن زندہ رہے گا؟ میں یہ کہتی ہوں کہ جان دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کا وقت مقرر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ماں کی اس نصیحت پر عمل کرتے رہے، بلاخر لوٹتے لوٹتے گرفتار ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے ان کا سر کاٹ کر پیڑ پہ لٹکا دیا، اس سر کاٹ کے پیڑ پہ لٹکا دیا اور باقی جسم اور اس کے دھڑ کو دفن کر دیا، اور اس نے کہا کہ جب تک یہ سر نہیں اتاروں گا، جب تک ان کی ماں کے مجھ سے درخواست نہیں کرے گی اور مجھ سے اپنے بیٹے کے سر کی بھیک نہیں مانگے گی۔ کسی نے کہا کہ اسما تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت اسما نے کہا مجھ لاش کا اس جسم میں مجھے کیا کرنا، میرا بیٹا تو جنت کی وادیوں میں ٹہل رہا ہے، میرا بیٹا تو حضرت حسین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں ٹہل رہا ہے، وہ تو جنت میں ہے، وہ تو جعفر طیار سے مل چکا ہے، حضرت حمزہ کی قیادت میں وہ جنت کا سفر طے کر رہا ہے، مجھے جسم نہیں چاہیے۔ جب ایک دن کئی مہینے کے بعد اس درخت کے نیچے سے گزری جہاں ان کے بیٹے کا سر ٹنگا ہوا تھا عبداللہ بن زبیر کا، کسی نے کہا اسما رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ بن زبیر کا سر اسی کھجور کے درخت پر ٹنگا ہوا ہے۔ ایک آہ بھری اور آہ بھر کے اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا ہے بیٹے میں آج تیرا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتی، ہاں تیری چہرے کی تصویریں میری نظروں میں ہیں۔ جس دن دنیا میں آیا تھا تو اس دن مدینے کی گلیوں میں شور مچ گیا تھا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تجھے گود میں لینے کے لیے آئے تھے، تیری زبان اور تیرے لبوں پر آپ نے اپنا لعاب لگایا تھا، تیری ولادت پر مدینے کی گلیوں میں اللہ اکبر کے نغمے گونجے تھے۔ لہذا آج میں یہ کہتی ہوں کہ واہ شہسوار، تو مرنے کے بعد بھی سر بلند ہے۔ تیرا سر آج بھی بلند ہے، جو یہاں سے گزرے گا تیری سر کی بلندی کو دیکھ کر جائے گا۔ کیا تعبیر لی ہے اور کیا جملہ ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب یہ جملہ حجاج بن یوسف کو پہنچا تو اچھا آج بھی اپنی بیٹے کے سر پر ناز کرتی ہے، اس سربلندی پر۔ اس کے بعد پھر سر کو اتروایا اور دفن کرا دیا۔
یہ تھی وہ مائیں. جب عبداللہ بن زبیر کے شہادت کی خبر کسی نے ان کو جاتے دی، عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے، تب کہا انی ارزاق لہذا اليوم. لوگوں نے سمجھا شاید اپنا رونے لگیں گی، وغیرہ کریں گی. کہا انی ارزاق لہذا اليوم، ارے میں نے آج ہی کے دن کے لیے تو دودھ پلایا، اسی دن کے لیے تو میں نے دودھ پلایا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرا دودھ خطا نہیں کرے گا. ماں کے دودھ کی جو کیفیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جذبہ اور جوش اور ہمدردی اور حمایت سب کچھ رکھا ہے. بس میں نے اپنی بات ختم کی. جس دن ایسی مائیں مل جاتی ہیں تو پھر تاریخ لکھی جاتی ہے. میرا تعلق یو پی کے ایک شہر رامپور سے ہے. وہاں کی دو بڑی شخصیتیں ہیں، ایک مولانا محمد علی اور ان کے بھائی شوکت علی. محمد علی جوہر ان کا نام ہے. انگریزوں سے مقابلہ کرتے کرتے وہ گرفتار ہوئے. میں نے خود پڑھا تھا ان کی سیرت میں، تاریخ میں. ایک مرتبہ کسی نے ان کی ماں سے یہ کہہ دیا کہ محمد علی اور شوکت علی تو جیل سے معافی کا خط انگریز کو لکھنے والے، تھک گئے ہیں وہ جیل کی سختیوں پریشانیوں سے. اس ماں نے قلم اٹھایا، جن کو بی اما کہتے ہیں، قلم اٹھا کر اپنے بیٹوں کو خط لکھا. اس خط کا مضمون یہ تھا، سنا ہے محمد علی اور شوکت علی تم دونوں انگریز کی جیل سے رہائی چاہتے ہو اور اس کے لیے معافی کا خط لکھنے کے لیے تیار ہو. مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، اگر یہ خبر سچ ہے، خدا کرے کہ یہ خبر سچ نہ ہو، میرا دل تو نہیں کہتا کہ میرے بیٹے انگریز سے ڈر جائیں گے، میرا دل تو نہیں کہتا، مجھے اپنے دودھ پر یقین ہے، مجھے اپنے جذبوں پر یقین ہے. لیکن اے محمد علی اور شوکت علی، اگر تم نے یہ خط لکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس خط کو لکھنے کے بعد تمہیں معافی مل جائے گی، انگریز کے گھٹنوں میں سر جھکا کے تمہیں زندگی کی بھیک مل جائے گی اور تم اس وقت خوشی خوشی اپنی ماں سے ملنے کے لیے آؤ گے، تو یاد رکھنا تمہاری ماں تمہارا استقبال ہار پھولوں سے نہیں کرے گی، تمہارا استقبال تمہارے ہونٹوں کو چوم کر اور تمہاری پیشانیوں کو بوسہ دے کر نہیں کرے گی. اس دن یاد رکھنا اس بوڑھی ماں کے ہاتھ تمہاری گردن تک جائیں گے، کسی اور کی بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دن میں تمہاری گردن دبا کر اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے مار کر کو محسوس کروں. یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی تھی. یہی محمد علی جوہر ہے جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ بنا اور جن کی قبر آج بیت المقدس مسجد اقصی کے احاطے میں ہے. وفات موت تو لندن میں ہوئی، لیکن وہیں یہ کہا تھا انگریزوں سے کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے قوم کو اکٹھا کرو، اور ابھی تو بات ناکام ہو گئی گول میز کانفرنس کی. تو اسی میٹنگ میں، اسی گول میز کانفرنس میں یہ شعر، اس کی آخری دہاڑ تھی، آخری گرج تھی، آخری تقریر تھی، کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مسلمان اور غلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مسلمان غلامی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں ہندوستان کے مسلمانوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور یہ آخری بات کہتا ہوں کہ محمد علی اب غلام ملک میں واپس نہیں جائے گا. یا تو ہمیں آزادی کا پروانہ چاہیے یا پھر کسی آزاد ملک میں دفن ہونے کے لیے اپنے جسم کے مطابق جگہ چاہیے. آخری تقریر اس شعر کی آخری تقریر ثابت ہوئی. ہارٹ اٹیک ہوا، وہی موت آئی. پوری دنیا نے جنازہ مانگا ان کا، بھائیوں سے مطالبہ کیا گیا. اس وقت 6 ارب کے رہنے والے تھے، ان کا ایک حجرہ، ایک کمرہ تھا. انہوں نے مسجد اقصی کے امام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ محمد علی کی نعش کو یہاں دفن کر دیا جائے، محمد علی کی نعش کو یہاں دفن کر دیا جائے، یہ میری طرف سے ان کے لیے حجرہ وقف ہے. حالانکہ شخص نے ان کو دیکھا نہیں تھا، وہ عربی میں اردو نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جذبوں کی قدر ہے. شیخ امینی الحسینی نے جو سب مسجد اقصی کے امام تھے مطالبہ کر دیا، ان کے بھائی کے پاس خط لکھا. ان کے گھر کے لوگ خوش ہو گئے کہ ایسی خوش نصیبی کہاں سے آئے گی کہ جو انبیاء کے مسکن میں دفن ہو جائے، جو ارض شام کے اس علاقے میں دفن ہو جائے، جس کی برکت کا تذکرہ قرآن بار بار کر رہا ہو، جس زمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو پناہ دی ہو، جس زمین نے حضرت موسیٰ کو پناہ دی ہو، جس زمین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام چل کر کے گئے ہوں. آج اس جگہ پر لاش حضرت مولانا محمد علی جوہر کی جا رہی ہے.
1,00,000 مسلمانوں نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا اور آج بھی بیت المقدس کے حجرے میں وہ اس کمرے میں مدفون ہے. لہذا یہ ہے خوش نصیبی. مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا کہ وہ شخص وہاں کیوں نہیں جاتا, وہ شخص آخر وہاں دفن کیوں نہیں ہوتا, اس لیے کہ بنا ہی وہ اس مٹی سے تھا. حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص جس مٹی سے بنا ہے وہ اسی جگہ پر جا کے دفن ہوگا. وہ اسی لیے تو اس کے لیے روتا تھا, وہ اسی لیے تو اس کے لیے تڑپتا تھا, وہ اسی کے لیے تو دوسروں سے اور اپنوں سے بیگانوں سے روٹ جاتا تھا. کبھی اپنوں سے مخالفت ہے, کبھی دوسروں سے مخالفت ہے. اور جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی تو کسی سے نہیں بنتی, تو پھر تڑپ کے ایک شعر کہا, یہ کہا کہ تو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ایسی مائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو پھر تاریخ میں بیٹے کوئی محمد بن قاسم بنتا ہے, کوئی احمد شاہ عبدالی بنتا ہے, کوئی مولانا علی میاں بنتا ہے. مولانا علی میاں کی والدہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میری ماں رات کو میرے تہجد میں دعا کرتی تھی, اور وہ دعا کرتی کہ اللہ کو اپنے نیک بندوں کو جو دیتا ہے اس سے بہتر میں عطا فرما. کیا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج ضرورت ہے بیٹیوں, آپ پر اللہ کا بڑا خصوصی فضل ہے. ورنہ آج ایسی عورتیں بھی ہیں جو فلمی دنیا میں یہود و نصارہ سے اپنی آبرو کی قیمت وصول کر رہی ہیں. ثانیہ مرزا جیسی بے حیا عورتیں, فلم انڈسٹریز میں کام کرنے والی عورتیں, کرکٹ بیڈمنٹن اور چیمپئن کھیلوں میں جانے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اور آپ کے روحیں کی حفاظت فرمائی ہے, آپ کو حیا کی چادر میں رکھا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. فاطمہ کی چادر سے بہتر کوئی چادر نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہماری رہنما نہیں. بس آپ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہم تو عورت ذات ہیں. نہیں, یہ عورت جب اپنے آپ کو پاکیزہ بناتی ہے, جب اس سانچے میں ڈھلتی ہے, تو اس کے پاس بھی جبریل آتے ہیں. ارے جبریل جو رسولوں کے پاس آئے, کون کہتا ہے کہ عورت اللہ کی رحمتوں سے محروم اور مایوس ہو سکتی ہے؟ یہی مریم ہے جس نے اپنی پاکیزگی اور تقدس اور اپنی طہارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتے کو دعوت دے دی, اور وہ فرشتہ جبریل اس کے گھر میں آیا اور حضرت عیسیٰ کو ان کے پاس رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اور علامت بنائی. بس انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے, آپ کو, میری بیٹیوں اور پوری امت کی بیٹیوں اور ماں اور بہنوں کو دین اسلام کے لیے, آج دین اسلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے. یہ چمن جس کو حضرت مولانا عبد القادر صاحب نے بڑی محنتوں سے بنایا ہے, سنوارا ہے, جسے یہ اپنے خون جگر سے سینچ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو اس جہاں میں بھی چار چاند لگائے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, اے رب ذوالجلال ہماری لغزشیں معاف فرما. اے خالق کائنات, اے رب ذوالجلال یہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں, اے مالک الملک یہ امت کے بچوں کی مائیں ہیں. اے رب ذوالجلال تو نے دور حاضر میں ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے, انہیں سارے معاشرے سے اے اللہ تو منتخب کر کے اس چہر دیواری میں لے آیا ہے. یہ اسلام کا قلعہ ہے, یہ اسلام کی چھاونی ہے, جس میں بہت ساری فاطمہ کی اولادیں ہیں, بہت ساری صفیہ کی اولادیں ہیں. اے مولا اس میں بہت ساری مریم کی اولادیں ہیں. اے رب ذوالجلال ان میں نہ جانے کتنی ام عمارہ ہیں. اے خالق کائنات کل یہ ہماری مائیں نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و جان کی کون حفاظت کرتا؟ کل یہ دریا دلی نہ دکھاتی تو کون حفاظت کرتا؟ اے خالق کائنات ان سب کے دلوں میں صحابیات کی محبت کو اتار دیجئے. امام ابو حنیفہ کی بیٹی کی سیرت پڑھیں,
اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ اے مولا ان کے دلوں کو پرف عطا کر دیجئے، شیطان ان کے دلوں میں داخل نہ ہو سکے، شیطان انہیں اپنا اعلی کار نہ بنا سکے۔ اے مولا کریم یہ بھائیوں کی تربیت کرتی رہیں، یہ اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی رہیں، یہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ اے مولا کریم انہیں اس روئے زمین پر دین اسلام کی سچی خادم بنا کر اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیجیے۔ اے رب ذوالجلال، بیت المقدس کو جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو ان کی پشت پر نور الدین زنگی کی بیوہ کھڑی تھیں، جنہوں نے اپنے حقیقی بیٹے کی لاش لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا وہ بیٹا جو عیسائیوں سے جا ملا ہو وہ میرا خون کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، جاؤ اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دو، نہ میں اس کا چہرہ دیکھوں گی، نہ میں اس کے جسم اور لاش سے کوئی محبت کروں گی۔ اے رب، وہ ماں صلاح الدین ایوبی کو کہتی ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا جو میرے شوہر کے خوابوں کی تکمیل کرے گا، جس نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آخری تقریر صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ تو ماں نے اندر سے پرچہ لکھا اور کہا بیٹے اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم نچھاور ہونے کے لیے تیار ہے، بڑی مشکل سے میں نور الدین زنگی کا ممبر لے کر آئی ہوں، نور الدین زنگی تو اس خواب کو پورا نہ کر سکے، لیکن جس دن تو اس ممبر کو رکھے گا میرے شوہر کی روح کو سکون ملے گا، امت کو ایسی مائیں نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال امت کو ایسی مائیں نصیب فرما۔ حضرت زرار کی بہن خولا جیسی بہن عطا فرما، حضرت افرا جیسی ماں عطا فرما، جو میدان بدر میں اپنے دو معصوم بچوں سے یہ کہتی ہے میرے بیٹو تم جوان تو نہیں ہو، تمہارا باپ طاقتور تو نہیں ہے، آج حضرت حمزہ اپنی تاریخ لکھ دیں گے، آج علی اپنے بھائی کی حفاظت میں کھڑے ہیں، آج صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اے میرے بچوں کیا تم میرا نام تاریخ میں روشن کر سکتے ہو، کیا تم ابو جہل کو زخمی کر سکتے ہو؟ ان بچوں نے ماں کے قدموں پہ سر رکھ کر، ماں کے آنچل میں سر رکھ کر معصوم آنکھوں سے کہا ماں صرف تو دعوت بھلا کے دعا کر دے، تیرے بچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تاریخ کا ایک حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ وہ محبت اور معاذ ہیں جنہوں نے ابو جہل کا خاتمہ کر کے تاریخ اسلام پر اپنی ماں کا نام بھی روشن کیا اور بچوں کا نام بھی روشن کیا۔ اے مولا ان ماؤں کو محفوظ اور معاذ جیسے بچے عطا فرما اور محفوظ اور معاذ کو افرا جیسی ماں نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے رب شیطان کی نظروں کے نیچے اس کے پھندے اور جالوں کے سائے میں ہم دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اے مولا کریم بالکل وہی نظارہ ہے جو فرعون کے محل میں موسیٰ کی تربیت ہو رہی تھی، ایسے ہی آج فرعونوں کی ناک کے نیچے ان کی حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے محلوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے نغمے گنگنا رہے ہیں، حیا کی چادریں تقسیم کر رہے ہیں، غیرت کا لبادہ اپنے بیٹیوں کو اڑا رہے ہیں۔ اے رب ذوالجلال ہماری پوری مدد فرما، ہماری پوری مدد فرما۔ اے مولا کریم تیرے دین کی عظمت پر جان دینے والی اگر کل حضرت سمیہ تھی تو مولا تجھے معلوم ہے تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس گجرات کے اندر ہو یا برما کی سرزمین ہو، کتنی ماں اور بیٹیوں نے دین عظمت کے لیے اپنے ٹکڑے کرا دیے، خود لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹا ماں کی لاش کو اٹھا رہا ہے، ماں مجھے بھوک لگی ہے مجھے دودھ پلا دے، لیکن وہ ماں یہ کہتی ہے بیٹے تجھے تاریخ یاد نہیں ہے، میں وہی باندھی ہوں جو فرعون کے گھر میں اپنی بیٹیوں کے سامنے قتل ہو چکی تھی، بیٹیاں اسے پکارتی رہی، میں تو دنیا چھوڑ کے جا چکی ہوں، تیرا کفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ امت کے مسلمان ہیں۔ اے رب ذوالجلال ہم تجھے اس ماں کا واسطہ دیتے ہیں جو دین اسلام کی محبت میں قربان ہو گئی، لیکن نہ ایمان چھوڑا، نہ کلمے سے رشتہ چھوڑا، نہ رب ذوالجلال کفر کی چوکھٹ پہ سر رکھا۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں اسی ماؤں کے بہتے ہوئے لہو موجود ہیں، ان کی قربانیاں موجود ہیں۔ اے رب ذوالجلال ان کے صدقے میں پوری امت کی عزت کے فیصلے کر دے، پوری امت کے سر پہ اے رب ذوالجلال عزت کی چادر کو تان دیجئے۔ اے مولا کریم یہ دین اسلام کے باغیچے ریاض الصالحین ہو یا ریاض الصالحات ہو، یہ صالحین کی کیاریاں ہیں، یہ صالحین کے باغیچے ہیں۔ اے مولا کریم یہاں سے صلحاء کی جماعت کو اٹھا اور وہ امت کی قیادت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اے رب ذوالجلال جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو بے سہارا ہیں پریشان حال ہے
روزگار نہیں ملتا، اے مولا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، اے رب ذوالجلال بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ باطل نے پوری طرف سے ہم پہ حلہ بول دیا ہے، اے رب ذوالجلال غربت اور بے کسی ہمارے کپڑوں سے ٹپک رہی ہے، لیکن اے مولا کریم ہم مایوس نہیں ہیں، جس دن تو فیصلہ کرے گا اس دن زمین ہمارے لیے خزانے اگل دے گی۔ اے رب ذوالجلال اربوں کی دولت کو اور عمرہ کو اے خالق کائنات امت کے فقراء تک پہنچا دیجئے اور اس کے اسباب بنا دیجئے۔ ہم سے جس نے بھی جب کہیں جہاں بھی دعا کے لیے کہا ہو ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ اے مولا اس مدرسے میں بہت ہی دور دراز کی بچیاں، غریب گھرانوں کی، مزدوروں کی بچیاں، جن کے گھر میں علم کی کبھی ہوا نہیں پہنچی، کبھی علم کا چراغ روشن نہیں ہوا، اپنے ذاتی طور پر وہ پڑھانے لکھانے کے قابل نہیں تھے، لیکن مولانا کو تو نے اے رب ذوالجلال نوازا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی مالی اور علمی صلاحیتوں کو ان غریبوں کی طرف مرکوز کیا۔ آج ان گھروں میں بھی علم پہنچ چکا ہے، علم دین پہنچ چکا ہے، جہاں کی نسلوں نے کبھی علم سے آشنائی بھی حاصل نہیں کی تھی۔ اے مولا کریم اس ساری کوششوں کو قبول کرتے ہوئے ان کے صدقے تو فعل میں اے مولا کریم ہمیں بھی قبول فرما دے۔ اپنے فضل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام و سلیم الحمد للہ۔